لاک ڈاؤن میں پھنسا ہوا ایک بچہ جوان بڑی مشکلوں سے جب کچھ سہولتیں ہوئیں تو اپنے گھر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے خوشی سے اس کو گلے سے لگایا، اس کو چوما، سر پر ہاتھ پھیرا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی رہی اور یہ بولتی جا رہی تھی ساتھ میں، میرے بیٹا میں تیرے فراق میں میرا جینا مشکل ہو گیا تھا، بڑی پریشان تھی، میرا بچہ کیا کھا رہا ہوگا، کیا پی رہا ہوگا، کیسے زندگی گزار رہا ہوگا، تو فون پر مجھے تسلیاں ضرور دیتا رہا مگر ماں کی ممتا بے چین تھی اس طرح سے کہ بس کب دیکھ لوں، کیسے دیکھ لوں، میں پہنچ جاؤں تیرے پاس یا تو میرے پاس آ جائے۔ اسی حال میں دن بیتتے رہے، آج تو آ گیا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جس سے بہت محبت ہوتی ہے اسی کے ملنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ باقی روز تو دوسرے بچے بھی گھر میں تھے اور جس سے جدائی ہوتی ہے اور کچھ اندیشہ ہوتا ہے اس کے نقصان پہنچنے کا، تو اس کے بارے میں فکر مند ہونا اور اس کی محبت میں تڑپنا اور ملاقات پر یہ لفظ کہنا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان کچھ الگ الگ بھی ہیں یا صرف یہی رشتے ہیں؟ ہم نے تو پڑھا کتاب میں اور سنا بھی کہ آپ علیہ السلام کی ٹھنڈک نماز میں تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، یعنی نماز پڑھتے تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی، دل کو سکون اور سرور ہوتا۔ یہ دل کو سکون اور سرور اور ایک جس قسم کی بھی کیفیت ہوتی ہو تو آپ علیہ السلام جانیں گے، اللہ جانے گا، لیکن یہ آنکھیں کیوں ٹھنڈی ہوتی تھیں اور ہماری آنکھیں کیوں ٹھنڈی نہیں ہوتی نماز سے؟ انہوں نے اللہ کی ملاقات اور اللہ سے مناجات اور بات اور اللہ سے اور قربت بڑھانے کے لیے، اور اللہ کی توجہ ہر نمازی پر ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام کی نماز کی نیت باندھنے کے بعد اللہ سے جو تعلق میں اضافہ ہوتا ہوگا وہ کیسا ہوتا ہوگا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی اپنی آنکھیں اس طرح سے اللہ کی ملاقات پہ ٹھنڈی کرنی چاہیے، اللہ کی ملاقات سے ٹھنڈی کرنی چاہیے، اللہ کی ملاقات کے لیے نماز پڑھ کر اطمینان کے ساتھ، اللہ کے تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہوا، جیسے میں نے تکبیر کہا اللہ کی پوری توجہ میری طرف ہو گئی، کیسا سرور ہونا چاہیے، کیسا کیف ہونا چاہیے، کیسی لذت ملنی چاہیے۔ اگر نہیں تھی یہ چیزیں تو آپ علیہ السلام کو کیوں ملی؟ پھر یہ سوال ہوتا ہے، کسی عالم سے پوچھا جائے، مفتی حضرات سے پوچھا جائے کہ نماز میں جو ٹھنڈک ہے کیا اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل سکتا ہے امتی ہونے کی حیثیت سے؟ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ وہ جانتے ہیں کیا ہے، کتنا ہے، تو کیا ہمیں کچھ ادنا درجہ مل سکتا ہے اس ٹھنڈک کا؟ کاش ہمیں اپنے بارے میں ایسی فکر لگ جاتی کہ ہم نماز کو ایک عظیم الشان چیز سمجھ کر اور اس کے فضائل پہ اور اس کے منافع پہ نگاہ رکھ کر ہم نماز کی مشق کرتے اور ہمیں بھی لذت حاصل ہوتی اور ہمیں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔